پچھلے 40-50 سال سے یہ سنگھ پریوار کا ایجنڈا رہا ہے کہ بھارت میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے، چاہے وہ جن سنگھ کے روپ میں تھے یا پھر بعد میں بی جے پی کے روپ میں سیاسی روپ میں آج ہیں۔ تو یہ پرانا ان کا ایجنڈا رہا۔ میں اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ 28 اکتوبر کو 1931 کو موہن داس کرم چند گاندھی نے بھارت کے مسلمانوں پہ تیقن دیا تھا کہ ان کی شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ کانگریس نے اکتوبر 1937 میں یہی بات کہی، نہرو نے اپریل 6 1937 کو یہی بات کہی، پھر 1966 17 مئی کو لوک سبھا میں جو اس وقت کے لا منسٹر تھے جناب جی ایس پاٹھک صاحب نے یہ کہا، میں انگریزی میں پڑھ کے ترجمہ کروں گا کہ پرسنل لاز آر مکسڈ اپ ود ریلیجن اینڈ دیٹ وی کی ناٹ کورس پیپل ٹو ایکسپٹ آور ویوز اباؤٹ دی ریلیجن اینڈ کسٹمس۔ انہوں نے یہ اس وقت کے پاٹھک صاحب قانون کے وزیر تھے، منتری تھے، انہوں نے لوک سبھا میں یہ کہا 17 مئی 1966 کو کہ پرسنل لاز مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم یعنی حکومت عوام پر دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ وہ حکومت کے سوچ کو اپنے مذہب اور کسٹم کو چھوڑ دیں، یعنی اپنی حکومت کی جو ویوز ہیں وہ حکومت کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے مذہب کو اور اپنے کسٹم کو چھوڑ دیں۔ یہی بات اگست 29 1963 کو اس وقت کے لا منسٹر اے کے سین نے بھی کہی۔ لوک سبھا کے اندر کھڑے ہو کر 2 لا منسٹر نے بات کہی تھی۔ اب یہاں پر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا، مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ کیسے ایک گھر میں 2 قانون بہ سکتے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور ہم سب تھمز اپ ہیں، مگر بھارت کے پردھان منتری کو شاید یہ نہیں معلوم کہ اس ملک میں آج بھی نارتھ ایسٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر کرمنل پروسیجر ایکٹ ابھی بھی اپلائی نہیں ہوتا، CRPC ابھی بھی اپلائی نہیں ہوتا۔ اس ملک میں آج بھی ایسے قوانین ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں سے نکل کر اروناچل پردیش نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو پرمٹ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے وطن عزیز میں یہ بھی قانون ہے کہ کوئی بھی اورنگ آباد سے اٹھ کر ہماچل پردیش کی ایگریکلچر زمین نہیں خرید سکتا۔ ہمارے ملک میں ہم نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی بڑا ملٹی نیشنل کمپنی ہوگا تو وہ اگر ان کسی کمپنیز میں کانٹریکٹ پر اختلافات ہو گئے تو ہم اس کا فیصلہ آربیٹریشن کے ذریعے سنگاپور میں کریں گے۔ یہ ہم نے قانونی سہولت دی کہ اگر 2 کمپنیز میں جھگڑا ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ سنگاپور میں کریں گے۔